السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبر۔ فلسطینیوں کے لیے انصاف کے عالمی مرکز ICJP نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں ناصر اسپتال پر اسرائیل کی جانب سے ڈبل ٹیپ حملے کے بعد اسرائیلی سیاسی اور عسکری رہنماؤں پر برطانیہ کی جانب سے فوری پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے، جس میں 5 صحافیوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے۔ ICJP نے کہا، صحافیوں پر اسرائیل کا ڈبل ٹیپ حملہ پریس اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کی ایک اور مثال ہے۔ برطانیہ کو فوری طور پر ایسی پابندیاں عائد کرنی چاہیے جو اسرائیل کی جانب سے جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے حاصل کی گئی کھلی چھوٹ کو ختم کر سکیں۔ حملے میں ہلاک ہونے والے صحافی ایسوسیٹ پریس، الجزیرہ، مڈل ایسٹ آئی اور ریوٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ICJP نے یہ بھی نوٹ کیا کہ صرف 2 ہفتے قبل بھی غزہ شہر میں الشفا اسپتال پر اسرائیلی حملے میں الجزیرہ کے صحافی مارے گئے تھے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ نمونے اس کی تحقیقاتی یونٹ کے غزہ میں منظم جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ثبوت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خان یونس حملے میں 4 طبی امداد دینے والے کارکن بھی مارے گئے۔ پیرس کی سیاسی صحافی فاتن الوان جو پیرس میں مقیم ہے، ان کا کہنا ہے کہ رملہ میں جاری اسرائیلی چھاپہ ایک ٹارگیٹڈ فوجی آپریشن سے زیادہ مقبوضہ مغربی کنارے پر طاقت کا مظاہرہ لگتا ہے۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ اسرائیل ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ اوسلو ختم ہو چکا ہے، فلسطینی اتھارٹی بھی ختم ہو چکی ہے اور وہاں زمین پر اسرائیلی فورسز اور آباد کاروں کے علاوہ کوئی طاقت بچی نہیں ہے جو اب اسرائیلی فوج کے ویژن کے لیے ایک شیئرڈ گورنمنٹ کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقیناً جب اسرائیلی فورسز رملہ میں، جو فلسطینیوں کا سیاسی دارالحکومت ہے، صدارتی دفتر سے چند بلاکس کے فاصلے پر دن کی روشنی میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ میں دن کی روشنی میں بھی آ کر یہ دکھا سکتا ہوں کہ زمین پر طاقت کس کے پاس ہے۔ الوان نے کہا، یہ فلسطینی عوام کو بھی ایک پیغام دیتا ہے اور فلسطینی اتھارٹی کی تصویر کو مزید کمزور کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے آج منگل کو اس بات پر اصرار کیا کہ اسرائیل کو نہ صرف غزہ میں ہو رہے مبینہ غیر قانونی قتل کی تحقیقات کرنی چاہیے، جیسا کہ اسپتال پر ہوئے حملہ جس میں گزشتہ روز صحافیوں سمیت 20 افراد ہلاک ہوئے تھے، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ان تحقیقات کے نتائج بھی سامنے آئیں۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے دفتر کے ترجمان سمین قیطان نے جنوا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انصاف ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی جنگ میں بڑی تعداد میں میڈیا ورکرز کی ہلاکت صحافیوں کو نشانہ بنانے کے بارے میں بہت سے سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ ان کا یہ تبصرہ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں واقع ناصر اسپتال پر پیر کو ہوئے ایک اسرائیلی حملے کے بعد سامنے آیا، جس میں 5 صحافیوں سمیت کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس پر عالمی سطح پر شدید ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ ریوٹرز اور ایسوسیٹ پریس اور الجزیرہ سب نے اپنے مقتول معاونین کے لیے سوگ کے بیانات جاری کیے، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ القیطان نے کہا، اسرائیلی حکام نے ماضی میں بھی اس طرح کے قتل کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تک کچھ نہیں کیے ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی شام میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ آج منگل کو سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا، دمشق نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ اسلام پسندوں کی قیادت میں ایک اتحاد نے دسمبر میں دیرینہ حکمراں بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد سے اسرائیل نے شام میں سینکڑوں حملے کیے۔ اس نے دمشق میں عبوری حکام کے ساتھ بات چیت بھی شروع کی ہے۔ سرکاری خبررساں ANC سانا نے رپورٹ کیا ہے کہ گولان ہائٹس پر جنگ بندی لائن کے سابقہ شامی کنٹرول والے حصے میں ترنجا گاؤں میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں ایک نوجوان مارا گیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ شام نے اپنی سرزمین پر حالیہ اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شہید ہوا۔ اس نے خنیطرہ کے دیہی علاقوں میں اسرائیلی افواج کی ایک قصبے میں دراندازی، شہریوں کے خلاف ان کی گرفتاری کی کوششیں اور ماؤنٹ ہرمون اور بفر زون کی چوٹی پر اپنی غیر قانونی موجودگی کے تسلسل کے اعلان کی بھی مذمت کی۔ چین نے آج منگل کو غزہ کے ایک اسپتال پر اسرائیلی حملے پر حیرانی کا اظہار کیا ہے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے اور ان میں 5 صحافی بھی شامل تھے۔ جب حملوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وزارت خارجہ کے ترجمان کوجیا کون نے کہا، ہمیں اس بات پر صدمہ ہو رہا ہے اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ اس تنازع میں طبی عملے اور صحافی ایک بار پھر بدقسمتی سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ چین نے کہا کہ ہم مرنے والوں کے لیے تعزیت اور ان کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ریوٹرز، ایسوسیٹ پریس اور الجزیرہ نے اپنے ہلاک ہوئے ساتھیوں پر بیانات جاری کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ اردن کے مشرقی فوجی علاقے میں سیکورٹی فورسز نے غباروں کے ذریعے ملک میں منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ غبارے معمولی رہنمائی کے نظام سے لیس تھے۔ سرکاری خبررساں ANC پیٹرا کے مطابق سرحدی محافظ یونٹس نے سیکورٹی اداروں اور ملک کے انسداد منشیات کے محکمے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے اس مشکوک سرگرمی کا پتہ لگایا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ان غباروں کو اردنی سرحد میں داخل ہوتے ہی
ٹریک کیا گیا اور نیچے لایا گیا اور منشیات کو ضبط کر کے مزید تفتیش کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ مغربی انسداد منشیات حکام کا کہنا ہے کہ اردن کیپٹاگون کی خلیجی ریاستوں تک ترسیل کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ کیپٹاگون ایک نشہ آور ایمفیٹامین قسم کی محرک دوا ہے جو کئی سالوں سے شام میں بڑے پیمانے پر تیار کی جا رہی ہے۔ اردن اور شام نے جنوری میں اپنی سرحد کو محفوظ بنانے، اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے اور داعش کی دوبارہ سر اٹھانے سے روکنے کے لیے ایک مشترکہ سیکورٹی کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا تھا۔ قطر، جنوبی لبنان اور سعودی عرب نے اسرائیل کی سرحد کے قریب ایک اقتصادی زون میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں جو عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے ارکان اور ان کے حامیوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرے گا، بشرطے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطی کے ایلچی نے آج منگل کو یہ بات کہی۔ ٹام بیریک نے یہ تبصرہ بیروت میں اسرائیل اور شام کے دورے کے بعد کیا، جہاں انہوں نے اس ماہ لبنانی حکومت کی جانب سے سال کے آخر تک حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے فیصلے کے بعد لبنان کی موجودہ صورتحال پر حکام سے بات چیت کی۔ حزب اللہ کے رہنما نے ہتھیار رکھنے کا عزم کرتے ہوئے حکومت کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا تھا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ لبنانی حکومت کے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے اہم فیصلے کے بعد اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں اپنے زیر قبضہ علاقے سے انخلا شروع کر سکتی ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے خنیطرہ دہی علاقے کے ایک گاؤں پر رات بھر چھاپا مارا۔ سرکاری ٹی وی اخباریہ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے سویسا گاؤں پر چھاپا مارا، آسمان پر آتشی گولے داغے اور رہائشیوں کی جھڑپوں کے درمیان علاقے میں تلاشی لی۔ سعودی عرب نے شام کی سرزمین پر اسرائیلی دراندازی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شام کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور 1974 کے معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہے۔ چینل نے بتایا کہ فوجی دستوں نے ایک نوجوان شہری کو حراست میں لے لیا۔ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے دستبرداری کے علاقے میں واقع خنیطرہ پر اگست میں ہوا یہ چوتھا اسرائیلی حملہ ہے۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اندرون ملک پروازوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مصروف ہوائی اڈہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے کی طرف سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ریاض ایئرپورٹ سے 16 ملین مسافروں نے اندرون ملک سفر کیا۔ محکمے نے کہا کہ اندرون ملک پروازوں کے لیے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مصروف ہوائی اڈہ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس کے ذریعے 13 ملین مسافروں نے سفر کیا۔ تیسرے نمبر پر دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جبکہ ابھا ایئرپورٹ چوتھے اور جیزان ایئرپورٹ 5ویں نمبر پر ہے۔ سعودی عرب میں ایک تشویشناک پیش رفت کے طور پر جدہ کے علاقے الجاوید میں گٹر کے 50 سے زیادہ ڈھکن چوری کر لیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گٹر کے ڈھکن کی چوری نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ بچوں اور بڑوں دونوں کی جانوں کے لیے شدید خطرہ بھی ہے۔ علاوہ ازیں ڈھکن چوری کرنے کے بعد گٹر میں پانی بھرنے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے۔ سروے کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ نیشنل واٹر کمپنی کی فیلڈ ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور دیکھا کہ تمام ڈھکن چوری ہو چکے ہیں، جبکہ معلومات کے مطابق ہی الجاوید کے وہ علاقہ جہاں ڈھکن چوری ہوئے ہیں وہ علاقے کمپنی کے آپریشنل دائرے میں شامل نہیں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کا مختلف علاقوں میں بار بار ہونا اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسکریپ مارکیٹ کو فوری طور پر منظم اور مؤثر ضابطوں کے تحت لانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ سرگرمیاں انسانی جانوں اور املاک کے لیے بڑے خطرات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سنگین معاشی اور سلامتی کے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کی وجہ سے مشہور امریکی شخصیات بیلی آئلش اور مارک رفالو کے نام اذرائے تضحیک غازہ پر بمباری کے لیے استعمال کیے جانے والے توپ گولوں پر لکھ دیے ہیں۔ آج آن لائن گردش کرتی تصاویر میں 155 ملی میٹر کے گولے دکھائے گئے ہیں، جن پر گریمی ایوارڈ یافتہ گلوکارہ اور ہالی ووڈ اداکار کے نام مارکر سے لکھے گئے تھے اور اس کے ساتھ آپ غازہ جا سکتے ہیں کا طنزیہ جملہ رقم تھا۔ یہ حرکت ایک ایسے وقت پر کی گئی ہے کہ جب دونوں مشہور شخصیات غازہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ بیلی آئلش اور مارک رفالو ان سینکڑوں فنکاروں میں شامل ہے جنہوں نے 2024 میں سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو ارسال کردہ اور واشنگٹن سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے اور جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپیل پر مبنی ایک خط پر دستخط کیے تھے۔ اسی سال اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب میں دونوں شخصیات نے امن اور انسانی امداد کے مطالبے کو اجاگر کرنے کے لیے سرخ بیج لگائے تھے۔ مارک رفالو طویل عرصے سے اسرائیل کی طرف سے غازہ میں جاری تباہ کاریوں پر تنقید کرتے اور واشنگٹن پر ہتھیار فروخت کر کے ظالم کی حمایت کرنے کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ برازیل نے اسرائیل کے نئے سفیر کی تقرری کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق برازیل کے نئے اسرائیلی سفیر کی تقرری مسترد کرنے کے بعد اسرائیل نے اس لاطینی امریکی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم کر دیا اور صدر لوئس اناسولو ڈی سیلوا کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا ہے۔ ان پیش رفتوں نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ ڈی سیلوا کی طرف سے آج کولمبیا کے لیے سابق اسرائیلی سفیر گالی ڈائگن کی برازیل میں تعیناتی کو مسترد کیے جانے کی وجہ سے یہ عہدہ خالی رہ گیا۔
ٹائمز آف اسرائیل نے اسرائیلی وزارت خارجہ کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ برازیل کے ساتھ تعلقات اب نچلی سطح پر چلے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے آج منگل کے روز ایران کے سفیر کو یہ کہتے ہوئے ملک بدر کر دیا کہ وہ میلبرن اور سڈنی میں یہودی مخالف حملوں میں ملوث ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب آسٹریلیا نے کسی سفیر کو ملک بدر کیا ہے۔ وزیراعظم اینتھونی البینیز نے کہا ہے کہ خفیہ سروس اس انتہائی پریشان کن نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایران نے کم از کم 2 مبینہ یہودی مخالف حملوں کی ہدایت کی تھی۔ البینیز کے مطابق اکتوبر 2024 میں سڈنی کے مضافاتی علاقے بونڈی میں لیوس کانٹی نینیٹل کیفے پر ہوئے حملے کے پیچھے تہران کا ہاتھ تھا۔ وزیراعظم نے انٹیلیجنس نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے ایک نیوز کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ سفیر نے دسمبر 2024 میں میلبرن میں ایڈاس اسرائیل سیناگوگ نظر آتش کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ دونوں حملوں میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ البینیز نے تہران پر سماجی ہم آہنگی کو کمزور کرنے اور اختلافات کے بیج بونے کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آسٹریلیا کی سرزمین پر ایک غیر ملکی ملک کی طرف سے کی جانے والی جارحیت کی غیر معمولی اور خطرناک کارروائیاں تھیں۔ کینیڈا کی ایک فوٹو جرنلسٹ ویلری زنگ نے اپنے ذاتی فیس بک پیج پر اعلان کیا ہے کہ وہ 8 سال تک خبر رساں ادارے رویٹرز سے استعفیٰ دے رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اب اس ایجنسی کے لیے کام نہیں کر سکتی جس پر وہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کے منظم قتل کا جواز پیش کرنے کا الزام لگاتی ہے۔ زینک، جن کا کام نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ اور شمالی امریکہ، یورپ اور ایشیا کے اداروں نے شائع کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر 2023 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں قتل عام کے آغاز کے بعد سے اب تک 246 صحافیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے پلیٹزر انعام یافتہ الجزیرہ کے نامہ نگار انیس شریف کا حوالہ دیا جو 10 اگست کو غزہ میں اپنے عملے کے ساتھ مارے گئے۔ زینک نے کہا کہ رویٹرز نے اسرائیل کے اس بے بنیاد دعوے کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ الشریف حماس کا کارکن تھا اور یہ ان گنت جھوٹوں میں سے ایک ہے جسے رویٹرز جیسے ذرائع ابلاغ نے فرض شناسی اور باوقار انداز میں دہرایا۔ انہوں نے اپنے ہی عملے کے قتل پر رائٹرز کے رد عمل کی بھی مذمت کی۔ گزشتہ روز ناصر اسپتال پر اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے 20 افراد میں کیمرامین حسام مصری بھی شامل تھے۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سبکدوش و سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے وزیراعظم محمد شہباز شریف سے الوداعی ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم پاکستان ہاؤس سے آج شام جاری بیان کے مطابق ملاقات میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، ایس اے پی ایم طارق فاطمی اور سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھے۔ بیان کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی کو پاکستان میں اپنی مدت ملازمت کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد پیش کی اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات تعلقات کی مضبوطی کے لیے ان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں عزت مآب شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان قریبی تعلقات استوار کرنے پر ان کی قیادت کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے برادرانہ دورے پر مصر پہنچے۔ وام نیوز ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ایک برادرانہ دورے پر مصر کے ساحلی شہر الامین پہنچے۔ الامین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال ان کے ہم منصب مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے کیا۔ وام نے مزید بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے دوستانہ بات چیت کی جس میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات کو سراہا گیا۔ السیسی نے کہا کہ شیخ محمد ایک خاص مقام رکھتے ہیں جو کہ مصر اور اس کے عوام کے دلوں میں ہے اور یہ اس رشتے کا تسلسل ہے جس کی پرورش متحدہ عرب امارات کے بانی مرحوم شیخ زاید نے کی تھی۔ برطانیہ سے چونکا دینے والی ایک خبر سامنے آئی ہے جہاں انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خوفناک رجحان اب خبروں سے ہڈیاں چرانے جیسے جرائم کو فروغ دینے کا خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت باقیات کی خرید و فروخت کو غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا جس کی وجہ سے یہ بازار کھلے عام پھل پھول رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کی مانگ اچانک کیوں بڑھ گئی؟ دی سن نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں طاق کی دکانوں اور آن لائن ریٹیلرز پر انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں فروخت کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، فروخت کی فہرست میں عجیب و غریب اشیاء جیسے ممی شدہ اعضاء، سکڑے ہوئے سر اور حتیٰ کہ انسانی چمڑے سے بنے ماسک اور بٹوے بھی شامل ہیں۔ ان چیزوں کی مانگ ان لوگوں میں بڑھ رہی ہے جو انہیں نافوق الفطرت سمجھتے ہیں۔ برطانیہ کے مشہور فرانسک سائنسدان ڈیم سوبلک نے اس رجحان کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ آن لائن مارکیٹ باڈی سنیچنگ کے ایک نئے جرم کو فروغ دے رہی ہے۔ بلیک نے خبردار کیا ہے کہ لوگ اب مقبروں اور قبرستانوں میں توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں اور لاشوں کی باقیات کو ہٹا رہے ہیں تاکہ وہ انہیں خریداروں کو بیچ سکیں جو انہیں کسی قسم کی عجیب یا پراسرار چیز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب پرندوں کے گھونسلے کی فروخت غیر قانونی ہو سکتی ہے تو انسانی جسم کی فروخت کیوں نہیں ہے؟